بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ لفظ حدیث، اس کے بارے میں ہماری اکثریت اتنا تو جانتی ہے کہ اس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، مگر اس کی روحانی و علمی حیثیت کیا ہے، اس سے وہ ناآشنا ہے۔ حدیث کے معاملے میں لادینی طبقہ، یعنی مذہب کی غیر موجودگی، مذہب سے لا تعلقی یا رد مذہب والے لوگ، جن کی آبادی 16% ہے، لادینی حلقوں نے بھی عام رویے کو اپنایا اور اس سے کورے کاغذ کی طرح دور اور پرے رہے۔ بہت سے اسلامی علوم کی دلچسپی جس طرح آج ختم ہو گئی ہے، اسی طرح حدیث و سنت اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خاصی متاثر ہوئی ہے۔ امت اس وقت تک سرخرو اور کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک وہ اپنے رویے اور رجحانات تعلیمات نبوی میں نہ ڈھال لیں، مگر ہمیں اس منبع کا، مرکز کا علم تو ہو جہاں سے یہ نور نبوت پھوٹتا ہے اور جس کی روشن کرنیں حیوانیت کے قوی کو، اس کی طاقت کو شل کرتی ہیں۔ یہ منبع علم، یہ مرکز علم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جسے نبوت کی تابانی نے بڑی محنت، خوش اسلوبی اور صاف ستھرے اصولوں سے پیش کیا ہے، اور جس کی سچائی و ثقاحت، بزرگی و وقار اس کے اپنے معنی، اپنے مصادر سے ہی ظاہر ہے۔ اس لیے بغیر کسی مزید گفتگو کے میں اصل مقصد کی طرف آتی ہوں۔ لفظ حدیث کا مادہ، یعنی اس کا روٹ ورڈ دال سا ہے، جس کا معنی ہے کہ ایک چیز، ایک شے جو پہلے نہیں تھی اب ہے۔ جیسے لفظ حادثہ ہر نئے واقعے کے لیے بولا جاتا ہے، حدیث بھی نیا کلام ہے جس کے حروف و الفاظ پہلے نہیں تھے، اب ہیں۔ لغت میں لفظ حدیث قدیم کی ضد بھی ہے۔ احادیث اس کی جمع تکسیر ہے، جس سے مراد خبر، کہانی، قصہ پرینہ، گفتگو یا اطلاع دینا ہے، یا ہر وہ کلام حدیث ہے جو انسان بولتا ہے، اسے آگے نقل کرتا ہے اور اس کے کانوں تک سوتے یا جاگتی حالت میں پہنچتا ہے۔ قرآن کریم میں لفظ حدیث قول، عمل، تقریر اور اخلاق و کردار سبھی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ حدیث کا مفہوم عام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو حدیث کہا، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ اللہ تعالیٰ کی بات سے بڑھ کر کون سچا ہو سکتا ہے؟ سورۃ النساء۔ قرآن مجید کو حدیث نام دیا، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ المرسلات سورت میں یہ آیت ہے۔ مراد یہ ہے کہ اس زمانے کے گمراہ لوگوں کے باطل عقائد کے مقابلے میں قرآن مجید میں نئی بات، یعنی نئے عقائد پیش کیے گئے تھے۔ اسلاف محدثین اہل الحدیث کہلواتے کہ ایسے نام میں جامعیت تھی، یعنی اس میں قرآن اور حدیث دونوں کے معنی جمتے تھے، اور ان کا مسلک و مشن ہی یہی تھا کہ صرف صحیح حدیث پر عمل کیا جائے، اسی کی دعوت دی جائے، اور ضعیف و موضوع و مراسل روایات کو اور آرائے رجال کو ترک کر دیا جائے۔ تاریخی واقعہ کو قرآن پاک نے حدیث کا نام دیا اس لیے کہ عرب بھی اپنی تاریخی واقعات کو احادیث کہا کرتے۔ کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر پہنچی؟ عام گفتگو کے لیے بھی یہ لفظ بولا گیا۔ سورۃ الانعام۔ پس ان سے اعراض کیجیے یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ۔ قصہ پرینہ، گرد سے اٹے ماضی کے واقعات کے لیے بھی لفظ حدیث استعمال ہوا۔ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ۔ ہم نے انہیں کہانیاں بنا دیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل، قول اور خاموش رضامندی بھی حدیث ہے، یعنی وہ عمل جس کو دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، یعنی رضامندی ظاہر کی۔ عربوں اور مسلمانوں کے لیے لفظ حدیث کوئی اجنبی نہیں تھا، بلکہ وہ اس سے مانوس تھے، جس طرح آج بھی قرآن کریم کا قاری اس سے مانوس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی اپنی بات یا عمل کو حدیث قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال و اعمال کو بھی حدیث سے تعبیر کیا جائے گا، اس لیے اگر یہ لفظ قرآن مجید میں استعمال ہو تو کسی کے لیے اجنبی نہ ہو۔ حدیث میں ہے کہ صحابی رسول سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر دریافت کیا کہ قیامت کے روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق خوش نصیب کون ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، مجھے یقین تھا کہ تم سے پہلے کوئی شخص مجھ سے اس حدیث کے بارے میں سوال نہیں کرے گا، کیونکہ تم طلب حدیث کے بہت حریص ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال اور اعمال وغیرہ کو حدیث نام دیا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے یہ خیال روکتا ہے کہ میں تمہیں یہ کثرت حدیث بیان کروں، جبکہ آپ کا ارشاد ہے کہ جو شخص عمدن میری طرف جھوٹ منسوب کرے اسے اپنا ٹھکانہ دوزخ بنا لینا چاہیے۔ حدیث کی تعریف علماء حدیث نے یہ لکھی ہے، عرف شریعت میں حدیث سے مراد ہر وہ چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کی جائے۔ اس تعریف میں لفظ ما، یعنی ما یضاف الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ما عام ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب اقوال، افعال اور تقریر یا آپ کی ہر وہ ادا شامل ہے جو بعثت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر ساتھ فرمایا اور اسے شریعت بنا دیا، اس لیے جو منسوخ نہیں ہوا وہ سب اس ما میں شامل ہے اور شریعت ہے۔ مزید یہ کہ انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خبر دیتے ہیں وہ سچی ہوتی ہے، جنہیں تسلیم کرنا، جنہیں ماننا، جن پر عمل کرنا ہی ایمان ہے، یعنی معنی نبوت ہے، جس کے ضمن میں یہ بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب کی خبر دیتے اور آپ بھی لوگوں کو غیب کی خبریں دیا کرتے۔ اہل اسلام کا اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ امت کو عطا فرمایا اس میں باطل جگہ نہیں بنا سکا اور نہ ہی بنا سکے گا۔ سامعین، انشاءاللہ آج جو سلسلہ شروع کیا ہے اس کا اگلا حصہ جلد ہی آپ کی سماعتوں کی نظر کیا جائے گا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ آپ کے صرف ایک کلک سے آپ کا یہ عمل صدقہ جاریہ بن جائے۔ پاک پروردگار سے التجا ہے امت مسلمہ کو، امت محمدیہ کو جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی اور احادیث مبارکہ کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور پھر اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت سے بھی نوازے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی قسط کے ساتھ۔ سیدہ زنیرہ فاروقی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔